بھی طیبہ بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، سو میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو، صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو، صلی علی بولو. کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد، یہ غلاموں پہ ہے احسان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد. ہو جائے سر میرا اگر دو ٹکڑے حجاج، پر ہاتھ سے چھوٹے گا، پر ہاتھ سے چھوٹے گا نہ دامن محمد. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو، صلی علی بولو. ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا، جو کام ہے وہ کام ہے وہ کام رہے گا. ہونٹوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا. اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے، قاتل تیرے سر پر مگر الزام رہے گا. خدا ہے مہرباں بولو بولو، ہے مہرباں بولو. بہت پیارا جلسہ بڑے خوبصورت ماحول میں ہو رہا ہے. مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کی نسبت سے آپ لوگ جمع ہیں، حوصلہ جوان ہے. آپ نے صدقہ مال کا نذرانہ جو آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ دیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. ایسا کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو آپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے، آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. مسجد کو چمکائیں گے در و دیوار سے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے. سجدے سے چمکائیں گے، خدا پر چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سجدے سے بھی آباد کرنا ہے، چندے سے بھی آباد کرنا ہے. اصل ہے سجدے سے آباد کرنا. چندہ دے کر کے کام مکمل نہیں ہوگا، سجدے سے مکمل ہوگا. دونوں سے آباد کرنا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ لوگ بڑے اچھے موڈ میں ہیں. یہ پہلی خوش نصیبی ہے کہ مجھ کو شروع میں موقع مل رہا ہے تقریر کرنے کا، ورنہ تو جب دعا کا وقت ہوتا ہے تب مجھے موقع ملتا ہے. یہ بھی مسجد کی برکت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آدمی نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، مال ہے حج نہیں کرتا، نماز کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مال نہیں دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس نماز کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، ایک درخت ہے، اس میں 12 ٹہنی ہے،
30 پتے ہیں، 5 پھول ہیں، 3 سائے میں ہیں، 2 دھوپ میں ہیں، وہ درخت کون ہے؟ وہ ٹہنی کیا ہے؟ وہ پتے کیا ہیں؟ وہ پھول کیا ہے؟ وہ سایہ کیا ہے؟ وہ دھوپ کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے، مکمل سنیں گے، مسجد کو آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل بڑے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھ رہا ہے، بڑے پیارے موڈ میں، بڑے اچھے ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج میرا پہلا سوال تھا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ایک کام نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، پیسہ ہے حج نہیں کرتا، تو لکھا ہے کہ اگر حج نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے بعد بھی نجات نہیں ملے گی۔ حج نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے بعد بھی نجات نہیں ملے گی۔ دوسرا سوال تھا، نماز تو پڑھتا ہے، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو نماز پڑھنے سے کام بنے گا؟ لکھا ہے کہ یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ کتنی دینی پڑتی ہے بھائی؟ تھوڑی سی، 2.5%، 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ دینا پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، ایک درخت ہے، اس کی 12 ٹہنی ہے، 30 پتے ہیں، 5 پھول ہیں، 3 سائے میں ہیں، 2 دھوپ میں ہیں، وہ درخت سال ہے۔ یہ 12 ٹہنی سال کے 12 مہینے ہیں، یہ 30 پتے 30 دن ہیں، یہ 5 پھول 5 وقت کی نماز ہے، 3 سائے میں ہیں یعنی عشاء، مغرب اور فجر رات میں ہے، 2 دھوپ میں ہے یعنی ظہر اور عصر۔ انشاءاللہ فجر کو چھوڑ کر کے ساری نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ کھاتا کھل رہا ہے، انشاءاللہ جب کھاتا اچھا ہوگا تو خاتمہ اچھا ہوگا۔ ساتھ دیں گے، دھیان سے سنیں گے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، غلط نہیں جائے گا، لیکن بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تجربے میں، چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے کے گھر رہتا ہے، جاتا ہے، اس کو دوسرا کچھ دینا چاہتا ہے، پیسہ دینا چاہتا ہے، بچہ نہیں پکڑتا ہے۔ دوسرے کا بچہ باپ کے ساتھ دوسرے کے سامنے اس کو کوئی چیز دینا چاہے تو باپ کا منہ دیکھتا ہے، پیسہ پکڑتا نہیں ہے، باپ کا منہ دیکھ رہا ہے، سامان پکڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ باپ کا کیوں منہ دیکھ رہا ہے؟ کہ باپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ ذرا سا باپ نے داڑھی ہلا دی، بچہ سمجھ گیا کہ پکڑنا ہے، جھٹ سے پکڑ لیتا ہے۔ باپ نے یوں منع کر دیا، کیا آپ ناک رگڑ کر کے رہ جائیے، بچہ پکڑتا نہیں ہے۔ وہ بچہ باپ کی اجازت ہو تو پکڑتا ہے، باپ کی اجازت نہ ہو نہیں پکڑتا ہے۔ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے، اس بچے سے بھی ہم بدتر ہیں۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیہات کے لوگ ہیں، بکری پالتے ہیں، بکری چلی جاتی ہے باہر چرنے کے لیے، بچے کو جھانپ کر کے رکھا جاتا ہے۔ 1 سے زیادہ بکری ہوتی ہے، 1 سے زیادہ بچے ہوتے۔ بکری جب شام کو واپس آ رہی ہے تو بچے کو کھولا جا رہا ہے، ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا ہے دودھ پینے کے لیے، ماں اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ آج وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نکل گئی باہر، وہ بچہ پیدا ہونے والا نیا بچہ بکری کا اپنی ماں کو پہچان رہا ہے، ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب تو اس پر ہے کہ آج کا نیا بچہ پیدا ہوا، ماں اس کی باہر گئی، واپس آئی، وہ ماں کو پہچان لیتا ہے۔ ہم بچپن سے 55 میں چلے آئے، خدا کو نہیں پہچانے، اس بکری کے بچے سے بھی ہم بدتر ہیں۔